السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3۔ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام ذرا ٹھہرے اور پھر ان دونوں سے سوال کیا، تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق دینے والا رب، بارش برسانے والا رب، اور ہم کہتے ہیں ایک اللہ ہی ہے سارے جہاں کا رب۔ کیا بہت سے مخاطب رب بہتر ہیں؟ کیا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ خشکی کا رب کہاں ہے؟ سمندر کا رب کہاں ہے؟ رزق دینے والا رب کہاں ہے؟ بارش برسانے والا رب کہاں ہے؟ مجھے دیکھو، انہوں نے اللہ کے علاوہ بنائے گئے معبودوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ ان کے لیے آسمان میں کچھ شرکت ہے؟ دیکھو زمین کی طرف، آسمان کی طرف دیکھو، انسان کی طرف دیکھو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ بس مجھے دیکھو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ خشکی کا رب کیا ہے؟ سمندر کا رب کیا ہے؟ رزق دینے والا رب کیا ہے؟ بارش برسانے والا رب کہاں ہے؟ یہ تمہارے باپ داداؤں نے اسی طرح سے نام گھڑے ہیں۔ حکومت اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، صرف اللہ کی رہے گی اور اسی کی عبادت کرو۔ یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نصیحت عظمت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان دونوں قیدیوں سے کہا، ان دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلانے پر مأمور ہوگا، رہی بات دوسرے کی تو اسے پھانسی دی جائے گی، پرندے اس کے سر میں کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے کہا، جو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دے گا، اور دوسرا قیدی نکلا۔ پس پہلا تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور ہو گیا اور دوسرے کو پھانسی دی گئی، اور شراب پلانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں قیدی رہے۔ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اس بادشاہ نے 7 سبزہ بالیاں دیکھی اور 7 خشک بالیاں دیکھی۔ بادشاہ اس عجیب خواب پر حیران ہوا اور اس نے اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بسا اوقات انسان سوتے ہوئے ایسی چیز دیکھ لیتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن شراب پلانے والے نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وہ شراب پلانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی نیک اور سخت انسان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر نہایت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ سخی اور نیک تھے اور آپ کی طبیعت بخل سے انجان تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اور ساتھ ہی ساتھ تدبیر کی طرف بھی رہنمائی کی، اور فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، تم لوگ جو فصل کاٹو گے اس میں سے اپنی خوراک کے مقدار تھوڑے دانوں کے سوا باقی سب خوراک میں تھوڑے رکھنا۔ اس کے بعد ایک عمومی قطع پڑے گی، تم لوگ اپنے ذخیرے کروا اناجوں میں سے سوائے تھوڑی سی مقدار میں سب کچھ کھا لو گے، اور تم لوگ ان میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لو گے، اور یہ قطع 7 سال تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور وہ شراب پلانے والا چلا گیا اور اس نے بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بتا دی، اور جب بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر اور اس پر جانے والی تدبیر کو سنا تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خواب کی تعبیر کو بتانے والا کون ہے؟ یہ کون سا نیک شخص ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس نے ہماری خیر خواہی کی اور تربیت سمجھائی۔ شراب پلانے والے نے کہا، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو بہت ہی سچے آدمی ہیں، یہ وہی انسان ہیں جنہوں نے مجھے بتایا تھا
کہ میں بادشاہ کو شراب پلانے والا بنوں گا۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیج دیا اور کہا ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنے خواہش میں شامل رکھوں گا۔ جب پیغام پہنچانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے اس طرح نکلنے پر رضامند نہیں ہوئے کہ لوگ کہیں گے یہ وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھا، جس نے اپنے حسن عزیز مصر سے خیانت کی۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوددار اور معزوز تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی ذہنی اور عقل مند تھے۔ اگر کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا قیدی آتا اور اس سے بادشاہ کا قیدی کہتا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ شخص تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا اور باہر نکل جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تیزی نہیں دکھائی اور نہ ہی کوئی جلدی مچائی، بلکہ انہوں نے بادشاہ سے پیغام لانے والے سے کہا میں تو اپنے بارے میں تحقیق چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے معاملے کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور بادشاہ بھی حقیقت کو جان گیا اور لوگوں نے بھی یہ بات جان لی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں سے بڑے ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں امانت داری کی صفت کم ہو گئی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں خیانت کا مرض بڑھ گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کے مالوں میں خیانت کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے تھے کہ زمین خزانوں سے مالا مال ہے، لیکن خزانہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ خزانے اس لیے ضائع ہو رہے ہیں کہ لوگ اللہ سے اس کے بارے میں نہیں ڈرتے۔ ان کے کتے تو کھاتے ہیں لیکن انسان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کے گھر لباس سے ڈھکے ہوئے ہیں اور لوگوں کے پاس اپنے تن ڈھکنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ ان خزانوں سے لوگوں کو وہی شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والا ہو اور جاننے والا بھی ہو۔ جو لوگ محافظ تو ہیں لیکن سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، وہ کیسے جانے گا کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھا جائے گا؟ جو سمجھ بوجھ والے ہو لیکن حفاظت کرنے والے نہ ہوں تو وہ ان خزانوں کو کھا لے گا اور ان میں خیانت کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے بھی تھے اور جاننے والے بھی تھے، دونوں صفت کے جامعہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حکمرانوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کا مال کھاتے پھرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی حق بات سے شرماتے تھے۔ بس انہوں نے بادشاہ سے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا نگہبان بنا دیجیے، بلا شبہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور چیزوں کا علم رکھنے والا بھی ہوں اور اسی طرح ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے امین مقرر کر دیے گئے۔ لوگوں کو بڑا آرام ملا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مصر شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اطلاع کے مطابق قطع پڑ گئی اور شام والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت رحم دل ہے اور مصر میں ایک بہت ہی سخی اور نیک آدمی ہے جو زمین کے خزانوں کی نگرانی کرتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور اناج حاصل کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پیسے دیے اور مصر بھیجا تاکہ وہ کھانے پینے کی چیز لے آئیں اور بنیامین اپنے والد کے پاس ہی رہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے شدید محبت رکھتے تھے۔